یہ ختم قرآن کی برکت ہے۔ ختم قرآن کی محفل جو ہے وہ حضور تشریف لائیں نہ لائیں، میرے آقا علیہ السلام کی رحمت اس طرح متوجہ ہوتی ہے، حضور کی نگاہ رحمت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ دعا میں ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے خود شریک ہوتے ہیں اس میں۔ آج قرآن جو ہے اس کو پڑھنا چھوڑا ہے ہم نے تو برکت ہمارے گھر سے ناراض ہو گئی ہے۔ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائیں، قرآن پاک صرف رمضان شریف میں سننے والے نہ بنیں۔ پیارے بھائیوں، پورا سال قرآن پڑھیں، پورا لیلۃ القدر جیسی کوئی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ آپ بھی ذرا ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے تو ذرا آپ کی بھی توجہ رہے گی، مجھے بات سمجھانے میں آسانی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم کا ایک جو ہے وہ انزلنا کے ساتھ اللہ نے تعبیر فرمایا، ایک مصدر تنزیل کے ساتھ اللہ نے اسے تعبیر فرمایا۔ انزلنا جہاں فرمایا نا اللہ نے کہ ایک رات میں نازل کیا، حالانکہ قرآن کریم تو 23 سال کا عرصہ نازل ہوتا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن حاضر ہوتا رہا، تشریف لاتا رہا کریم آقا علیہ السلام کے پاس۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی رات میں نازل کیا ہے ہم نے قرآن کو۔ تو یہ ذہن میں رہے، جو ایک ہی رات میں قرآن نازل ہوا ہے یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے ایک رات میں، اور جو ہمارے پاس آیا ہے ان کریم آقا علیہ السلام کے پاس آیا ہے قرآن کریم، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے شیئن فشیئن، تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی شے نازل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں حبیب کریم علیہ السلام پر جیسے حالات تھے، جیسے واقعات تھے، جیسا موقع تھا، جیسا مقتضائے حال تھا، ویسے ویسے قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ یعنی بدر آیا تو بدر کے متعلق آیات آ گئی، احد آیا تو احد کے متعلق آ گئی، ہجرت آئی تو ہجرت کے متعلق آ گئی، تبوک آیا تو تبوک کے متعلق آ گئی، غلب دین کے لیے مال خرچ کرنے کی بات آئی تو وہ آیات کریمہ آ گئی، غلب دین کے لیے جان دینے کی بات آئی تو وہ آیات کریمہ آ گئی، اسلام پر اعتراضات ہوئے تو ان کے دفعیہ کے لیے جو آیات کریمہ تھی، جو موقع تھا، وہی آیات کریمہ اس وقت نازل ہو گئی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے انزلناہ کا جو فرمایا نا، ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے، وہ قرآن کا نازل ہونا جو ہے وہ واقعی ایک ہی رات میں ہوا ہے، اور وہ رات ایسی رات تھی، وہ لیلۃ القدر تھی۔ وہ کون سی رات تھی؟ لیلۃ القدر تھی۔ اسی رات کے اندر پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ اب ذہن میں رہے، جس رات قرآن وہاں سے یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، کیونکہ قرآن آ رہا ہے، کہ قرآن تمہارے قریب آ گیا ہے لوح محفوظ سے، کیونکہ لوح محفوظ یہاں زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 میل کا سفر ہے۔ پہلے آسمان کی موٹائی 500 میل کا سفر ہے، پہلے سے دوسرے کا جو گیپ ہے وہ 500 میل کا سفر ہے۔ تو یوں آپ آسمان دنیا سے آگے کا سفر دیکھیں، 6 آسمان بنتے ہیں، تو ان کا سفر سارا ملا لیں، پھر لوح محفوظ کا سفر دیکھ لیں، 7ویں آسمان سے اوپر لوح محفوظ جو ہے اس کا باہم سفر کتنا بنتا ہے، کتنے 1000 سال کا سفر بنتا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی کہ وہاں سے پہلے آسمان پر نازل ہونا قرآن کریم کا، پھر تو قرآن ہمارے قریب آ گیا نا جی، دنیا والوں کے قریب آ گیا قرآن، یعنی قرآن دنیا والوں کے قریب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات بنا دیتا ہے۔ حالانکہ اس رات کا جو وقت ہے، اس رات کا جو دورانیہ ہے وہ باقی راتوں جیسا ہے، اس رات کے بھی گھنٹے وہی ہیں جو باقی راتوں کے ہیں، اس رات کے بھی منٹ وہی ہیں جو باقی راتوں کے ہیں، اس رات میں بھی گھڑی ویسے ہی چلتی ہے جیسے باقی راتوں میں گھڑی چلتی ہے، لیکن قربان جائیں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا کہ محبوب پیارے یہ جو رات ہے نا، جس رات میں قرآن تیری امت کے قریب آیا ہے،
قرآن ان کے بخت جگانے کے لیے قریب آیا ہے، فرمایا کہ اس رات جیسی 1000 راتیں اور ملیں، تو فرمایا کہ وہ 1000 راتیں بھی عظمت اور شان میں کم ہیں، یہ رات ان سے بھی آگے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 راتوں کے برابر ہے، جب اللہ نے ان سے بہتر فرما دیا تو پتہ نہیں پھر ان 1000 میں کتنی 1000 اور ملیں گی۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہاں 1000 مہینے جو اللہ نے فرمایا نا، 1000 مہینوں، 1000 راتیں نہیں، 1000 مہینے، 1000 مہینے جو اللہ نے فرمایا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس سے مراد جو ہے شے کی کثرت کو بیان کرنا ہو، یہ حد بیان کرنا نہ ہو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جیسے آپ کسی کو 2 بار 4 بار 5 بار فون کریں تو آپ دوبارہ اسے کہتے ہیں 50 باری تینوں فون کیتے ہیں، تینوں سنتا نہیں، 50 بار تجھے فون کیا ہے، تجھے سنتا نہیں ہے۔ تو اب ذرا غور کریں نا، کوئی بندہ کہے گا یار 50 بار کب کیا تھا فون آپ نے، نکال کے دکھا کے دیکھو جی آپ نے 3 بار کیا تھا، وہ بھی سمجھے گا یار یہاں مراد کثرت کو بیان کرنا ہے۔ جب کثرت کو بیان کیا جائے نا، پھر اس شے کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ 1000 مہینے مراد نہ ہوں، پھر مراد جو ہے اس مہینوں کی کثرت کو بیان کرنا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر مطلب یہ بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں کہ اس جیسی رات لیلۃ القدر جیسی کوئی رات ہے ہی کوئی نہیں، اس رات جیسی رات ہے ہی کوئی۔ اب بتائیں نا، وہ جو 1000 مہینے ہیں، وہ 1000 مہینوں میں کیا خیال ہے جمعے نہیں ہوں گے ان میں؟ جمعے بھی تو ہوں گے، تو جمعے کی رات کتنی فضیلت والی ہوتی ہے، کتنی عظمت والی ہوتی ہے، اس میں محرم بھی ہوں گے، 10 محرم کی رات کتنی عظمت والی رات ہوتی ہے، رجب کی پہلی رات، رجب کی 27ویں رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، یہ ساری کی ساری راتیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خیر من الف شہر، میں باقی ساری راتوں کی فضیلتیں ایک طرف، وہ 1000 مہینے ساری فضیلتیں لے کر بھی پھر بھی اللہ فرماتا ہے میری وہ رات جس رات میں نے قرآن کو تمہارے قریب کیا ہے اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، اس رات کو جو 27 کو ہم کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، یہ بھی خاص مناسبت ہے اس قرآن کے ساتھ۔ وہ جو قرآن کریم جو ہے وہاں قریب آیا تھا، آسمان دنیا پر تشریف لایا تھا، اس رات کے ساتھ مناسبت ہو جائے تاکہ لیلۃ القدر بھی عین ممکن ہے مل جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر 27 کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے، تاک راتوں میں حضور نے فرمایا اسے تلاش کرو۔ ہمارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ختم قرآن ہو نا، قرآن ختم ہونے لگے تمہارا، تو میں تم اکیلے نہ بیٹھ جایا کرو دعا کرنے کے لیے، بلکہ اپنے احباب کو بلاؤ۔ گھر میں قرآن ختم کر رہے ہو، اپنے بچوں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، سب کو جمع کر کے حضور فرماتے ہیں پھر دعا کرو ختم قرآن کی۔ کیوں؟ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے، اس دعا میں ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے خود شریک ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر فجر کے وقت کو قرآن ختم کرے تو شام تک فرشتے اس مجلس والوں کے لیے، اس قرآن ختم کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کوئی شام کو ختم کرے تو صبح تک اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں اور ان پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اور مفسر شارحین پتہ کیا فرماتے ہیں؟ شارحین کہتے ہیں حضور کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ بندہ مومن جب قرآن ختم کرے، فجر کو ختم کرے تو اول وقت میں کر دے ختم، فجر کے اول وقت میں کر دے، یعنی دن کی اول وقت میں کر دے، تاکہ جتنا وقت زیادہ بچے گا شام تک اتنی فرشتوں کی دعائیں زیادہ حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے دوپہر میں قرآن ختم کیا ہے، فرشتے دعا شروع کریں گے، شام کے وقت دعا ختم، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اگر فجر کے وقت قرآن ختم کر دے تو دعا شام تک ہوتی رہے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں حضور چاہتے ہیں کہ میرے غلام شام کو قرآن ختم کریں تو رات کی ابتدا میں ختم کر دیں تاکہ رات کی انتہا تک اس کے لیے فرشتے دعا مانگتے رہیں۔
اگر اندازہ لگائیں بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو یہ ختم قرآن جو ہے یہ اکیلے نہ کیا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، بلکہ تابعین کرام علیہم رضوان جو ہیں جب قرآن پاک ختم کرتے تھے اپنے تعلق والوں کو بلاتے تھے، دوستوں کو بلاتے تھے، سب کو جمع کر کے پھر قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے یار میں چاہتا تھا قرآن ختم کر رہا ہوں، جو دعا جو فرشتے میرے لیے کریں گے آپ کو بھی اس دعا سے حصہ مل جائے، آپ کو بھی اس دعا سے حصہ مل جائے، تو اس لیے میں نے آپ کو بھی بلا لیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو محفل ہے ختم قرآن کی یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، نہ یہ کوئی رسم والی بات ہے، نہ یہ کوئی عادت والی بات ہے۔ بھائی یہ رات، یہ بات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزول رحمت والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے نزول والی بات ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بھائی، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ اس کو جناب بالکل ایسے سمجھ لیا جائے بس ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات، حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی مسجد میں ختم قرآن کی محفل تھی دہلی میں۔ کہاں پہ بھائی؟ دہلی میں ختم قرآن کی محفل تھی۔ ختم قرآن ہو گیا، محفل ہو گئی، لوگ زیادہ تعداد میں اٹھ کے چلے گئے، بس تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 10-15۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی جوان ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک بزرگ آئے پرانے حلیے کے، وہ آ کے ایسے دیکھ کے تو جانے لگے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے میں نے اٹھ کے جا کے ان کو پکڑا، میں نے کہا حضرت بتائیں تو کس کو دیکھنے آئے تھے، کس کو ملنے آئے تھے؟ کہا یار میں رسول اللہ علیہ السلام کو ملنے آیا تھا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ رات ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا سویرے عبدالعزیز کی مسجد میں ختم قرآن کی محفل ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ عبدالعزیز کی مسجد میں ختم قرآن کی محفل ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مجھے کسی کام بھیجا تھا، میں اس کام گیا تھا، تو ختم یہاں چونکہ ہو گیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام یہاں سے آ کے چلے گئے ہیں، تو لہٰذا مجھے بھی جانا چاہیے۔ کہا کہ حضرت بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے، میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ تو بھئی یہ ختم قرآن کی برکت ہے، ختم قرآن کی محفل جو ہے وہ حضور تشریف لائیں نہ لائیں، میرے آقا علیہ السلام کی رحمت اس طرح متوجہ ہوتی ہے، حضور کی نگاہ رحمت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ بس ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائیں، قرآن پاک صرف رمضان شریف میں سننے والے نہ بنیں۔ پیارے بھائیوں پورا سال قرآن پڑھیں، پورا سال قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت مجد الفسانی فرماتے ہیں جو بندہ رمضان شریف میں پورا قرآن نہیں نہ پڑھ پاتا، پھر اگلا پورا سال اسے قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ قرآن نہیں اٹھا پاتا، قرآن نہیں پڑھ پاتا۔ اس لیے ضروری ہے یہ وقت جو بچ گیا ہے اسے غنیمت سمجھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سمجھیں۔ حضرت تشریف فرما ہیں، ان کے پاس آئیں، کہیں جناب یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں ہمیں روز ترجمہ سنا دیا کریں، 2 آیتوں کی تفسیر سنا دیا کریں، آپ روز آ کے ان کے پاس پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل وقت دور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک بندہ تھا، وہ آیا آپ کے پاس کہنے لگا حضرت غربت بہت ہے، گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیت المال سے اسے یہ چیزیں دے دی جائیں۔ وہ لے کے چلا گیا، کچھ دنوں بعد پھر آ گیا، کہنے لگا حضرت کو وہ کچھ مزید دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلال فرمایا، میں تو نے عادت بھی بنا لی ہے، کرتے کرتے کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ہی آ جاتے تم۔ وہ خیر دے تو دیا، وہ چلا گیا۔ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، میں دوبارہ آیا نہیں لینے کے لیے یار۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے ڈانٹا تھا، اور میں گھر میں بیٹھ گیا، قرآن کھول کے وہی پڑھنے لگ گیا، گھر میں بیٹھ کے بغیر مزدوری کیے میرے اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے، خود بھی رج کے کھاتا ہوں، اپنے محلے والوں کو بھی دیتا ہوں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، سچی بات ہے۔ جتنا ہم قرآن سے بھاگتے پھرتے ہیں، پرانی اماں سنیں، ذرا غور سے سنیں، پرانی اماں آپ میں سے جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، وہ یار روٹی والا رومال ہوتا تھا نا جس کو پونا کہتے ہیں، وہ روٹی والا رومال لے کے جاتے تھے، اس میں 1 پاؤ گوشت لاتے تھے۔ ہاں جی بھائی صاحب ہے، 1 پاؤ گوشت لاتے تھے، گھر میں 7 8 9 10 بندے ہوتے تھے، 1 پاؤ سارے رج کے کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد پھر ہمسایوں کو بھی ڈال کے دیتے تھے، چل بھی ماسی نو دیا، چل بھی فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، اس طرح جاتا تھا۔ بتائیں آج پاؤ گوشت چلتا ہے؟ برکت ختم ہو گئی ہے۔ وہ 1 پاؤ جو پورے گھر میں تقسیم ہو جاتا تھا، سارے کھا لیتے تھے، اس کے پیچھے برکت قرآن کی تھی۔
سچی بات ہے، برکت قرآن کی تھی۔ آج قرآن جو ہے اس کو پڑھنا چھوڑا ہے ہم نے تو برکت ہمارے گھر سے ناراض ہو گئی ہے۔ پہلے گھر میں ایک بندہ کماتا تھا، سارے رج کے کھاتے تھے، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی تھی، خوشحالی ہوتی تھی۔ آج سارے کما رہے ہیں، اکیلے کچن کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ بتائیں، بجلی کا بل پورا کونی، کوئی شاید پوری کونی۔ پہلے لوگ بھوک سے کہاں خودکشیاں کرتے تھے، آج خودکشیاں چل رہی ہیں۔ لوگ جناب اپنے بچوں کو جناب ان کے گلے دبا رہے ہیں۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کو کہاں بیچتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور نہیں بھائی نہیں، ایک بندہ کماتا تھا، پورے گھر والے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اب مرد الگ کما رہے ہیں، بچیاں الگ کما رہی ہیں، خواتین الگ کما رہی ہیں، سارے کما رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جناب الگ پریشان ہوئے پھرے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جی پیدا ہوتے ہی ان کو یہی فکر لگا دی جاتی ہے، بیٹا کچھ بھی نہیں بنے گا اگر تم نے کمایا نہیں تو۔ چھوٹے سے بچے کے بال سر کے سفید ہو گئے۔ پتہ چھوٹے سے بچے سے پوچھو کیا بنو گے بیٹا، میں ڈاکٹر بنوں گا۔ کیا مطلب بھی لگا لگا کے ٹیکے پیسے جمع کروں گا میں، ہیں کیا بنو گے بیٹا، میں جی فوجی بنوں گا، میں فلانا بنوں گا، میں ڈھمکانا بنوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ پیدا ہوتے ہی بچے کو یہی فکر لگا دی جاتی ہے۔ خدا کے بندو، پیدا ہوا بچہ اسے آپ فکر لگائیں، کہیں کہ بیٹا آپ یہ ذہن میں کسی کے بچے کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ بچہ میں بڑا ہو کے میں قرآن کا حافظ بنوں گا، قرآن کا نوکر بنوں گا، قرآن کا خادم بنوں گا۔ آپ حیران ہوں گے، فلسطین کے اندر فلسطین کے اندر ایک مدرسہ تھا۔ استاد نے پوچھا بچوں سے تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا۔ ایک بچے سے پوچھا، سارے بتانے لگے، کوئی کہنے لگا میں طبیب بنوں گا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ ایک بچے سے استاد نے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے، کہنے لگا میں صحابی بنوں گا۔ چھوٹا سا بچہ، صحابی بنوں گا۔ استاد نے پوچھا بیٹا تمہیں پتہ ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو پتہ ہے کون ہی صحابی کون ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے، میں نے پڑھا ہے، اپنے ابا سے سنا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے وہ حضور کو دیکھ سکتا ہے، وہ حضور کو دیکھ سکتا ہے۔ بس اسی دن سے میرے دل میں شوق پڑ گیا ہے کہ میں صحابی بنوں گا۔ اب اس بیچارے بچے کو کون سمجھائے کہ اس دور میں کون صحابی بن سکتا ہے، ہیں اللہ اکبر۔ کیا یار گھر میں عشق کی باتیں ہوتی ہوں گی تو بچے میں یہ جذبہ پیدا ہوا نا بھائی۔ اگر گھر میں ٹک ٹاک چلتا ہوتا تو بچے میں کہاں یہ جذبہ پیدا ہوتا۔ بچہ بھی کہتا بھی میں بھی جناب ڈانسر بنوں گا، میں فلاں شے بن جاؤں گا، فلاں شے بن جاؤں گا۔ پیارے اور محترم بھائیو، اس بچے میں یہ جذبہ پیدا ہوا، عشق انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ چھوٹا سا بچہ کہا کہ بیٹا کیا بنو گے، کہا میں صحابی بنوں گا۔ بیٹا کیوں بننا چاہتے ہو صحابی؟ کہا کہ میں نے سنا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کو دیکھ سکتا ہے، جب چاہتا ہے حضور کو دیکھ سکتا ہے، اور میں نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اسے ہی نہ دیکھ پاؤں تو پھر میرے دنیا میں آنے کا فائدہ ہی کیا ہے، دنیا میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے، میرے سانس لینے کا فائدہ کیا ہے۔ میں تو پھر صحابی بنوں گا تاکہ حضور کو تو دیکھ سکوں جب چاہوں میں، جب چاہوں اپنے یار کو تو دیکھ سکوں، جب چاہوں میں اپنے دلدار کو تو دیکھ سکوں۔ پیارے اور محترم بھائیو، آپ بھی اپنے گھر کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی عشق کی باتیں کریں، قرآن کی باتیں کریں، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کی باتیں کریں، معرفت الہیہ کی باتیں کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پھر رسول اللہ علیہ السلام کے دیوانے بنیں گے، کریم آقا علیہ السلام کے سچے غلام بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی سچی نوکری عطا فرمائے، حبیب کریم علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔